اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عبد الوحید صاحب نے ایک سوال کیا ہے اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی سمجھ مجھے دی ہے، جتنی بھی میں زبان جانتا ہوں اور جیسا کہ میں خود سمجھتا ہوں قرآن کو، جو کہ انتہائی آسان ہے، ہر انسان کے لیے ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، چائنیز کا ہو، افریقن ہو، رشین ہو، تھائی لینڈی ہو، سری لنکا ہو، بنگالی ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، بشرطے کہ وہ آدم کی اولاد ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ بندروں کی اولاد میں سے ہے تو اس کو شاید قرآن سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ کچھ لوگوں کا ابھی بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے باپ دادا بندر تھے، تو ہو سکتا ہے آپ بندر کی اولاد ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے ابا تو جو ہے وہ آدم تھے، اور جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ میں آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں وحید خان صاحب، عبد الوحید خان صاحب، کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ خود عالم ہونے کے باوجود، مسجد کے خطیب ہونے کے باوجود، حافظ ہونے کے باوجود، آپ نے طلاق کے اس مسئلے کو مجھ سے دریافت کیا ہے اور آپ اپنا خیال بیان کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ ہی سب سے کہتا ہوں کہ اگر کسی بات کو سمجھنا ہو تو ایک رکوع کے اندر اس کو رکھ کے سمجھنا چاہیے، اس پورے رکوع کو پڑھنا چاہیے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے اس کو پڑھنا شروع کیجئے۔ 227 میں بھی اس میں تھوڑا سا ذکر ہے، وہ ان عزموا الطلاق، اگر تم نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے، ٹھان لی ہے کہ طلاق ہو جائے، فإن اللہ سمیع علیم، اور جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یتربصن اربعۃ اشہر کا لفظ یہاں پر آیا ہے، یہ 226 نمبر کی آیت ہے۔ اب آپ کو پورا جو ہے پچھلا رکوع بھی پڑھنا پڑے گا، لیکن کچھ لوگ جو ہے اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے تھے تاکہ وہ دوبارہ رشتہ نہ رکھ سکے، اس کے لیے وہاں وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اب آئیے 28 پہ، جہاں وہ رکوع ختم ہو جاتا ہے، اور یہ رکوع بھی 28واں ہے بقرہ کا۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہوں وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا یحل لہن ان یکتمون ما خلق اللہ فی ارحامہن، یہ ان کے اوپر حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹوں میں، ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، یعنی ایک بچہ ہے، حمل ہے، اس سے چھپا لیا شوہر سے۔ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، تاکہ وہ پلٹا کے پوچھے گا پھر۔ بہرحال یہ پوری بات ہو رہی ہے، یہاں رکوع مکمل ہوتا ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر اگر آمادہ ہو جائیں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں پر ہیں، تو البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ زیادہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب ہے، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کو ایک درجہ اس لیے زیادہ حاصل ہے کہ وہ اپنی کمائی کما کے لے کے آ کے خرچ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں پہ، یہ شوہر کی ایک ذمہ داری ہے، اور ایک درجہ اس لیے زیادہ دیا گیا ہے، وہ سختیاں جھیلتا ہے اس کے لیے، ورنہ
یہاں عورت کا بھی بڑا مقام ہے کہ وہ حمل کی تکلیف سہتی ہے۔ چلیے 229 میں آتے ہیں۔ الطلاق مرتان، یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، رکوع شروع بھی ہوتا ہے تو وہ 29، یہ بھی ایک میریکل ہے، اور آیت بھی ہے 229۔ الطلاق مرتان، طلاق تو صرف دو ہی ہیں، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، دو ہی بار اصل طلاق ہے۔ اگر دوسری بار بھی طلاق ہو گئے یا تیسری بار اگر تم نے سوچ لیا کہ اب یا تو اس کو پکڑ کے رکھو یا بھلے طریقے سے اس کو فارغ کر دو، دو ہی مرتبہ ہے طلاق۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اپنے مہر ادا کر کے اس عورت کو اپنا بنائے تھے، یعنی اس کی عصمت، اس کی عزت کی تم نے قیمت ادا کی تھی، قیمت ادا کی تھی۔ اب جب تم اس کے ساتھ رہ چکے ہو، بچے بھی پیدا کر رہے ہو، پھر جو ہے جو دیا میں مہر دیا تھا واپس کر دو اگر تم کو طلاق چاہیے۔ پھر آگے جا کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے اور عورت چاہتی ہے اس سے جان چھڑائے تو وہ یا تو مہر لوٹا دے، یا اگر وہ پہلے سے باقی ہے تو اسے معاف کر دے، بھائی جان چھڑاؤ میری، تم چھوڑو، یہ مطلب ہے۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طریقے سے عورت کو روک لیا جائے یا پھر بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ البتہ یہ صورت اس سے زیادہ مستثنیٰ ہے، ایکسیپشنل کیس ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو کہ بھئی اب دونوں رشتے میں رہیں گے تو گناہ ہمارے سے ہو رہے ہیں، ساتھ زوجیت میں بھی ہے اور شوہر جو ہے دوسری جگہ لگے ہوئے ہیں، بیوی دوسری جگہ لگے ہوئے ہیں، یہ بہت خطرناک نقطہ ہے، دونوں میں لڑائی جھگڑا ہے اور مرد جو ہے دوسری طرف زنا کر رہا ہے، عورت دوسری، ایگزیکٹلی یہی بات کہی جا رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے، تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے کہ نہیں بھائی آپ سے نبھاؤ مشکل ہے، یہ آپ کچھ پیسے لیجئے اور میری جان چھوڑیے، کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اس سے تجاوز نہ کرنا، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں۔ اب آئیے 30 پہ، سوال 32 سے ہے، 32 والی آیت کا سوال ہے۔ میں اسی لیے پورا رکوع پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پوری طریقے سے سمجھ میں آئے، اور یہی طریقہ ہے قرآن سمجھنے کا۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے کوئی بھی آیت میں تو آپ اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن انتہائی آسان ہے، شرطیں دو ہی ہے۔ ایک، اللہ کے سامنے آپ توبہ کریں کہ اللہ میرے سے جو ہو گیا غلطی، میں معافی چاہتا ہوں اس کی، لوگوں کے حقوق جو ہے میں نے ادا کر دیے ہیں، اب آپ کے سامنے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور جو ہے میں سیدھا سادہ صاف ستھرا ہو کے آپ کے سامنے آ گیا ہوں، اب آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور اس آیت کے بارے میں صحیح مجھے بصیرت عطا کیجئے۔ مجھے کسی کا ترجمہ، کسی کی تفسیر، کسی کی تشریح، کسی کے وہ اقوال کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں جو کیا تھا زیادہ سے زیادہ عربی زبان آپ کو آنا چاہیے۔ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے تقویٰ، ہدی للمتقین۔ میں راستہ اسی کو دکھاؤں گا جو برائی چھوڑ کے میرے پاس آئے گا یا توبہ کر کے آئے گا، سیدھی بات ہے۔ بس یہ دو شرطیں یاد رکھیے۔ پھر اگر وہ دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو عورت پر اس کے لیے وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے پھر طلاق دے، وہ بھی اپنی مرضی سے، حالات سے۔ ایسا نہیں کہ آج جو ہے نکاح کیا، پھر دوسرے دن طلاق دیا، پھر تیسرے دن واپس، پھر اس کے لیے پوری عدت ہے اور وہ مرضی دونوں کی ہے، دونوں میں جھگڑا ہونا چاہیے یا دونوں میں کوئی پرابلم ہونا چاہیے۔ ترتیب کے ساتھ پلاننگ کر کے حلالہ جو کیا جاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ وہاں عقد نکاح ہی نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو
عقد نکاح کی 2 شرطیں کمپلسری یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے زندگی بھر اس کے ساتھ نبھانے کا یہ ارادہ کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ میں بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کر رہی ہوں، عیاشی کے لیے نہیں کر رہی ہوں. یہ تو عیاشی ہے. ایک رات اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس سلاؤ، پھر تیسرے دن بلا لو. یہ گناہ ہے، زنا ہے. کامن سینس کی بات ہے. چلیے، اللہ یہ کہ نکاح کے اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور اسے وہ طلاق دے دے، تب پہلے شوہر کے پاس یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ پھر یہاں حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اس نے کسی دوسرے سے شادی کر لی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ شوہر مر گیا، پھر سے ملاقات ہوئی، اپنی غلطیوں پہ اعتراف کیا، اس نے کہا کہ میں تم کو چھوڑ کے پچھتا رہا ہوں، میں نے بھی ایک دوسری شادی کی تھی، وہ بھی مر گئی ہے، یا پھر وہ ہے موجود لیکن میری اس کے ساتھ نہیں بنتی، اور جو ہے وہ بھی عورت بھی یہ کہے کہ میں نے بھی دوسری شادی کی، بڑی پچھتائی، تمہاری تمام خوبیاں مجھے وہاں جا کے یاد آئی، میری غلطیاں مجھے یاد آئی، لہٰذا اب مجھے معاف کر دو. اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، میں بھی اکیلا ہوں، تم بھی اکیلی ہو، یا میرے پاس ایک بیوی ہے لیکن میرے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا تم واپس آ جاؤ. تو وہ دوسرے شوہر کے پاس جا کے رہ کے پھر واپس آئے گی تو اس کو تھوڑا سا حزین محسوس ہوگا نا کہ میری بیوی جو ہے دوسرے کے پاس رہ کے آئی ہے، لیکن یہ پینالٹی ہے. چلیے، ہاں، یہ دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے. جو اس کی حدود کو توڑے گا، انجام کار وہ جانتے ہیں کیا ہوگا. اب آئیے 31 پہ 231، یہاں یہ رکوع بھی ختم ہو رہا ہے. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بالمعروف او سرحوهن بالمعروف. اب دیکھیے پھر وہی بات آئی، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھا کرو، یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، مذاق نہ اڑاؤ، کھیل نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت سے عظیم سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی بات اللہ نے کی ہے یہاں پر کہ دیکھو، اللہ کی کتاب کا، اللہ کی آیات کا مذاق مت بناؤ. ایک سے شادی کر رہے ہو، پھر جھگڑا ہوا، پھر مل لیے، پھر جھگڑا ہوا، پھر طلاق دیے، پھر مل لیے. یہ مذاق مت بناؤ. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں، تم ہی پھنس جاؤ گے آخر کار. اب آئیے وہ آیت جس کے بارے میں سوال ہوا ہے. یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے 232، یعنی میں نے آپ کے سامنے پہلا رکوع بھی پڑھ دیا اور اب دوسرا رکوع بھی پڑھ رہا ہوں. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترضوا بینہم بالمعروف. یہ بڑی نکتے کی بات ہے. اگر یہ سیدھے سادے طریقے سے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بڑی الجھنوں میں پھنس جائیں گے. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ معاملہ سیدھا سادہ ہے، اس کو سیدھے الفاظ میں سمجھیں گے تو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. آپ یہ سوچیں گے میں فلاں مفتی سے پوچھوں گا، فلاں جامعہ سے جا کے جو ہے فتویٰ لاؤں گا، فلاں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، فلاں عالم سے پوچھوں گا، یہ مفسر جس نے ترجمہ لکھا ہے اس کی تفسیر دیکھوں گا، تو اس کا مطلب آپ اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. آپ وہ کنیکشن نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے خلاف کام کر رہے ہیں. پہلے آپ اپنی عقل استعمال کریے، استغفار کیجئے، اللہ کے حضور آ جائیے، توبہ کیجئے، ایک توبہ کا سجدہ کر لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، ہو سکے تو صاف ستھرے ہو کے بیٹھیے، توبہ کیجئے کہ یا اللہ میں تیری آیت کو سیدھے طریقے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، سیدھی لینگویج میں. ایک لفظ کو لکھیے، وہ لفظ پاسٹ ٹینس ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ٹینس ہے، اسم الفاعل ہے، اسم المفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، میل ہے، فیمیل ہے، سب دیکھ لیجئے. بہت آسان ہے قرآن، سمپل الفاظ ہیں. اذا
اگر تم نے طلاق دے دیا عورتوں کو، پھر ان کا جو پیریڈ ہے اجلہن، جو عدت کے دن ہیں، تو پھر اس میں وہ پوری ہونے تک، تو پھر اب تم رکاوٹ مت بنو۔ یہاں مخاطبت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ڈائریکٹ، یا پھر جو بھی پڑھ رہا ہو۔ تو اب اگر ایسا ہو جائے تو تم ان کو روکو مت کہ ان کا ایک طلاق تو ہو گیا تھا، عدت بھی گزر گئی، انہوں نے عدت گزار لی اپنی، اگر وہ پھر واپس اپنے شوہر کے پاس جا رہے ہیں تو پھر 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے ایسے کیسے ہو سکتا، تمہاری عدت بھی پوری ہو گئی، تمہاری شادی ہو کے ٹوٹ بھی گئی، عدت بھی پوری ہو گئی، طلاق بھی ہو گیا، پھر واپس کیسے جا سکتے ہو تم؟ تو یہاں پہلی مرتبہ اجازت ہے کہ آپ نے ایک طلاق دی، واپس لے سکتے ہیں آپ۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو سنا ہے اگر 90 ڈیز گزر جائیں تو پھر وہ بالکل باہر نکل گئی، باہر اس معنوں میں نکل گئی، میں نے بھی کہا ہے کئی مرتبہ کہ وہ دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، اس کا طلاق ہو چکا ہے، وہ نکل چکی ہے آپ کے نکاح سے، لیکن واپس آنے کا ایک چانس دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر دوسرا چانس دیا، لیکن پہلے اور دوسرے میں کیا ہے، دوسرے میں آپ کو پھر سے مہر دے کے اس کو واپس لینا ہے سیکنڈ ٹائم۔ تو یہاں بالکل سیدھے سیدھے الفاظ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو پھر اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے مرضی کے جو پہلے کے شوہر تھے یا کسی اور سے بھی نکاح کرنا چاہیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہو۔ سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، وہی شوہر پرانا۔ اب یہاں پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نہیں، اگر وہ اپنا نیا مرضی کا شوہر ڈھونڈ لیں تو پھر یہ رضامندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر راضی ہوں، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ ہاں، تمہارے لیے یہ شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اس سے باز رہو، ایسا نہ کرنا۔ روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ ان حرکتوں سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب آئیے 233 پہ۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جوڑا نہ ٹوٹے، کسی حال کسی بہانے سے یہ دونوں پھر سے جڑ جائیں، کیونکہ عورت پھر کسی کے سامنے جو ہے بنانا ہو، مرد بھی جو ہے کسی اور کے پاس جائے، پھر وہاں ایک نیا سسٹم، بیچ میں بچے ہو گئے تو بچے بگڑنے کے چانسز ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوں گے کہ ہمارے والدین الگ ہو گئے اور دونوں میں طلاق ہو گئی ہے، پھر بدنام کیا جاتا ہے مرد کو کہ وہ عیاش ہے، پھر عورت کی عصمت پہ جو ہے بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی اس کا تو شوہر کے ساتھ جھگڑا ہے، چلو میں اپنا چانس بنا لوں گا۔ اب آئیے 233 پہ۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت تک دودھ پلائے، اب طلاق ہو گیا ہے دیکھیے اب، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو یہ بہترین طریقہ ہے، معروف طریقہ ہے، اسے کھانا اور کپڑا ضرور دینا چاہیے، مگر کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے گا۔ یعنی بیگم اگر یہ چاہیں گی کہ مجھے آپ 50,000 روپے کا گھر لے کے رکھیے، 25,000 کرائے کا گھر لے کے رکھیے، میں آپ کے بچوں کو پالوں گی، اتنے میں خرچہ نہیں چلتا اور آپ کو دینا ہی پڑے گا، اور یہ ذمہ داری ہے آپ کی، اور آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اس طرح جاہل عورتیں بہت ساری باتیں کرتی ہیں۔ اگر آپ ساتھ رہتے، اگر دونوں میں اتفاق رہتا، اس بیچارے کی چھوٹی موٹی نوکری یا چھوٹی موٹی ٹیکسی یا کوئی کرائے کی گاڑی چلاتا ہو، وہ ہر روز گھر کو 500 600 ہزار روپے لاتا ہو، بھلے 10 بچے ہو، تو آپ اس کے اندر گزارا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ بھی کما رہا ہے وہ لے جا کے اپنی بیوی بچوں کو دے دے۔ اگر اس کے ساتھ تعلقات خراب بھی ہو گئے ہیں تو آج کل کے ماحول کے حساب سے جو ایک نارمل خرچہ ہے وہ دے دے۔ بچے بڑے ہو گئے ہیں، کمانے کے لائق ہو گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے بچوں کو یہ پہلے خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کو مدد کرنا چاہیے، اب ہم کما رہے ہیں، اس نے ایک نے ہم نے ہمارے جیسے 10 بچوں کو ماؤں کو پالا ہے، کھلایا پلایا ہے، تو کیا ہم پورے بچے مل کے ایک باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اگر میں مر جاؤں اس حالت میں تو تم لوگوں کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، چھوٹے معصوم رہیں گے تو لوگوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ یتیموں کا خیال کرو، لیکن وہ بچہ جب بالغ ہو گیا ہے، وہ لڑکی جب بالغ ہو گئی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں،
کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی حفاظت کرتے ہوئے وہ کام کریں، اپنا خرچہ چلائیں۔ چلیے، ہاں، معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ضروری ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے گا، یعنی جتنی آمدنی ہوں گی اتنے لیول کا ہی کھانا وانا دیں گا انہیں چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے بول کے، نہیں تم پیدا کر لیے، تم کھلاؤ پلاؤ۔ نہ باپ پہ یہ ذمہ داری ڈالی جائے، اس کو تنگ کیا جائے کہ میں بولی تھی کیا پیدا کرو، تم بولے تم پیدا کرے، تو پیدا کرنا تو ماں کے ہاتھ میں تھا، جیسے ہی تم کو معلوم ہوا میں حاملہ ہو رہی ہوں، گرا دینا تھا حمل، مار دینا تھا اپنے پیٹ میں بچے کو، یا حمل ٹھہرنے نہیں دینا تھا، دنیا بھر کے طریقے تھے اس کے، یعنی پیدا تو تم نے کیا، اب الزام لگا رہی ہو شوہر پہ کہ جب پیدا کرے تو پھر پالو۔ یہ بڑی آج کل ہمارے ہاں بڑی لعنت چلی ہوئی ہے، ڈالا جائے۔ اور نہ باپ کو اس کی وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے، دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ جو بھی خرچہ ہوگا وہ معاوضہ پہلے سے طے کر لو اور بھلے طریقے سے ان کا حق ادا کرو۔ اور دیکھو، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرنا اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تو ہے۔ اب آپ نے یہ جو 32 والی آیت کا سوال تھا وہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چاہے وہ اپنے شوہر کے پاس واپس جائے یا دوسرا شوہر کر لے، تو بات کلیئر ہے بالکل، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایک طلاق کے اوپر میاں بیوی کو الگ کر دیتے ہیں، میں نے بھی یہ غلطی کی ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، اس شخص سے بھی معافی مانگی ہے کہ میں نے کہا بھائی پہلی مرتبہ جب آپ نے سوال کیا تھا تو میرے پاس اتنا علم نہیں تھا، میں غلط طریقے سے آپ کو جواب دے دیا، اب مجھے معاف کر دیجئے، آپ ملیے اپنی بیوی سے، میں نے ان کو ملا دیا۔ اچھا، اب یہ 33 ہو گئی، 34 پہ آئیے۔ والذین یتوفون منکم یزورن ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اب جن لوگوں کی موت ہو گئی ہے جو مر جائیں اور پیچھے اپنے بیویاں زندہ چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں۔ کس بات سے؟ دوسری شادی کرنے سے روکے رکھیں۔ یتربصن بانفسہن، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ جس سے چاہے شادی کرے۔ فَإِذَا بَلَغَ أَجَلُهُنَّ، وہی الفاظ ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، بھلے طریقے سے شادی کر لو، دنیا کو بتاؤ، سمجھاؤ، ڈرنے کی نہیں میرے پوترا پوتری کیا بولیں گے، میری بہو کیا بولے گی، میرے داماد کیا بولیں گے، یہ عمر میں شادی کر رہی ہوں۔ جب آپ کو کوئی پرابلم ہوگی، آپ کو جو ہے آپ کی ضرورتوں سے فارغ کروانا پڑے گا، آپ کو پیمپر چینج کرنا پڑے گا، آپ کا جو ہے پیشاب نکل جائے گا، آپ کا موشن نکل جائے گا، تو ایٹ لیسٹ شوہر، ایون آپ کسی عورت کے سامنے بھی برہنہ نہیں ہو سکتے، ایٹ لیسٹ شوہر تو آپ کی مدد کرے گا۔ بلکہ سورہ نور میں تو یہ بھی بتا دیا کہ ہم اپنے خاندان کی بوڑھیوں کی بھی شادی کر دو، ان کو اکیلا مت چھوڑو، بیماریوں کے گڑھ ہے اکیلا پن۔ ہاں، 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں بھلے طریقے سے، جو معروف طریقہ ہے شادی کرنے کا، اس طریقے سے جس سے چاہیں شادی کریں۔ تم پر اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم سب اپنے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تو ہر تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ 235 یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، 24 منٹ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، زمانے عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ کرو، اشارے کنایے میں کرو یا ظاہر کر دو، خواہ دلی دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیما نہ کرنا، نہیں اندر ہی اندر چلو مل لیں گے، دیکھا جائے گا بعد میں، ایسی کام نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہو تو بھلے طریقے سے دنیا کے سامنے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔
پسند آ گئی، آپ نے بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی عدت پوری ہونے کے بعد ہم بات کریں گے، لوگوں کو بٹھا کے سامنے، پوری نہ ہو جائے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بردبار ہے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم پہ عذاب دے دے اور یہ ہو جائے، ایسی حرکتیں نہیں کرتا، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے تمہیں درگزر فرماتا ہے۔ یہ 35 ختم ہو گئی۔ اب پھر اور ایک بھی ہے 36، اب بات آگے بڑھ رہی ہے، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر اپنی تم عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے، تو ان کے مہر مقررہ، تو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دے کر ضرور بھیجا دو۔ خوشحال آدمی اپنی طاقت کے مطابق، غریب آدمی اپنی طاقت کے مطابق، معروف طریقہ تو یہی ہے، اچھا طریقہ، اور اللہ اچھے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب پھر اور آگے بڑھ رہی ہے بات، میں یہاں بات مکمل کروں گا، یہ بات بالکل ذہن سے نکال دیجئے۔ ہو سکتا آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا کیس ہو جہاں بڑے بڑے مفتیوں کے پاس جا کے وہ امام صاحب نے یہ لکھا تھا، وہ امام صاحب، سب سے بڑے امام صاحب اللہ تعالیٰ ہیں، آپ ڈائریکٹ سجدہ کیجئے، یہ پوچھئے کہ اللہ یہ معاملہ ہے، قرآن کی آیتیں مجیب بھائی نے یہ بتائی ہے، آج ہم پھر پڑھ رہے ہیں، ذرا آپ پلیز مشورہ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میاں بیوی مل کے رہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو الگ کر دے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ رشتہ توڑنے سے پہلے جھوٹے قصے سنا کے، فتوے دے کے لوگوں کی زندگیاں مت بگاڑیے، خراب مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے ہمیں معاف کرے۔ اگر میں بھی آج بھی غلط بول رہا ہوں تو اللہ میرا ذہن کھولے، میری غلطی کو معاف کرے اور میری غلطی کا مجھے ادراک عطا کرے۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھی معاف کریں گے۔ السلام علیکم۔